یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ محمد طارق اپڈیٹ کے ساتھ۔ مقبوضہ وادی میں 56ویں روز بھی زندگی قید ہے۔ دکانیں بند، کاروبار کھولنے سے بزنس مین گریزاں، تعلیمی ادارے ویرانی کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ موبائل فون، انٹرنیٹ اور لینڈ لائن سروس بند ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے حالات مزید بگڑے تو نہ ان کے اور نہ ہی امریکی صدر کے قابو میں آئیں گے۔ امریکی نیوز چینل CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 56 روز سے زائد ہو گئے ہیں اور 80 لاکھ افراد لاک ڈاؤن کا شکار ہیں۔ درینسنا جناب عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی کشمیر سے متعلق جدوجہد جاری رہے گی۔ نیو یارک میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جو پیغام دینے آئے تھے وہ کامیابی سے دیا۔ اقوام متحدہ میں بھارت کے جواب پر پاکستان نے پھر ایک بار کرارا جواب دیا ہے۔ پاکستانی سفارتکار ذوالقرنین نے کہا ہے کہ بھارت 30 برسوں سے مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی کر رہا ہے۔ بھارتی جاسوس کلبھشن یادیو نے پاکستان میں دہشت گردی کا اعتراف کیا جو ناقابل تردید ثبوت ہے۔ سفارتی محاذ پر بھارت کو ایک اور شکست۔ دولت مشترکہ کی پارلیمانی ایسوسی نے یوگنڈا اجلاس کے دوران مقبوضہ کشمیر میں محاصرے کی تحقیقات کا فیصلہ کر لیا۔ بھارتی وفد کی معاملے کو اندرونی مسئلہ قرار دینے کی کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں عمران خان کی پرتاثیر اور مدلل تقریر سے بوکھلاہٹ کی شکار مودی حکومت گیدڑ ببکیوں پر اتر آئی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ بھارتی قابض حکومت کی طرف سے 5 اگست سے اب تک نہ صرف مقبوضہ وادی بلکہ جموں اور پیر پنجال خطے میں بھی پابندیاں بدستور جاری ہیں۔ پیر پنجال سے تعلق رکھنے والے ایک سماجی کارکن وقار ایچ بھٹی بھارتی دارالحکومت دہلی میں ایک گول میز کانفرنس میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ جموں کشمیر کی عوام 55 دن سے آج زیادہ دن ہو چکے ہیں سفر کر رہی ہے، اور خاص کر کشمیر ویلی کی، اور میڈیا پہ ایک جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے کہ کشمیر میں نارمل زندگی ہے۔ جموں کشمیر کی عوام کا ہے، تھا اور رہے گا جب تک ایک بھی کشمیری زندہ ہے۔ کس ریاست میں پبلک سیفٹی ایکٹ ہے، کس ریاست میں آرمز ایکٹ ہے؟ پورے ہندوستان میں 28 ریاستیں ہیں، پھر آخر جموں کشمیر میں ایسے کالے قانون کیوں ہیں؟ ہزاروں ہمارے بچے یا مینٹلی ڈسٹرب ہو چکے ہیں، پاگل ہو چکے ہیں۔ جب آپ ان کو جیلوں میں ڈالتے ہو تو ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ماں باپ کیا کرتے ہیں، یا زمین بیچتے ہیں یا ماں اپنے زیور بیچ کے اپنے بچوں کو ریلیز کراتی ہے۔ ان دنوں میں جب سے ہٹلر مودی کی سرکار آئی ہے تب سے ہمارے بچوں کو خاص کر ساؤتھ کشمیر سے ایک SHO جاتا ہے، رات کو 12 بجے اس کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے 1 لاکھ روپیہ دے اور آپ تمہارے بچے کو ہم ریلیز کریں گے۔ اگر وہ نہیں دے پاتے تو ان کے اوپر PSA لگا دیا جاتا ہے۔ وہ جب جیل سے باہر آئے گا 1 سال کے 2 سال کے بعد، کیا وہ پتھر میں مارے گا یا گن اٹھائے گا یا پاکستان اور جمہوریتی یہاں آ کے گانے گائے گا؟ مجھے یہ اس کا سوال کا جواب آپ سب دیں۔ یہ تھے پیر پنجال سے سماجی کارکن وقار ایچ بھٹی جو دہلی میں بیٹھ کر بھارتیوں کو مقبوضہ کشمیر میں مودی حکومت کے مظالم اور بربریت کا آئینہ دکھا رہے تھے۔